حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ایسے بیان فرمائی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ایسے بیان فرمایا ہے کہ آپ کائنات والے اگر ان کی شان کو بیان نہ بھی کریں، ان کی شان کو بیان نہ بھی کریں، ان کے ذکر کا چرچا نہ بھی کریں، لیکن ان کا ذکر پھر بھی ختم نہیں ہوئے گا، بلکہ جیسے جیسے دن گزرتا جائے گا میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کا چرچا ویسے ویسے بلند ہوتا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ماہ ربیع الاول کے ان مقدس ایام کے اندر اس محبوب کو کائنات کے اندر جلوہ گر فرمایا، جس کے لیے
خالق کائنات نے ساری کائنات کو بنایا. خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا ہے، جو شان عطا فرمائی ہے، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، جو فضیلت بخشی ہے، وہ تمام نبیوں سے ارفع و اعلیٰ ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کم ہے، ہم یہ نہیں کہتے موسیٰ علیہ السلام کی شان کم ہے، ہم یہ نہیں کہتے حضرت نوح علیہ السلام کا مقام کم ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جیسے میرے رب نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخش دی ہے. یعنی کمی نہیں ہے، کمی والا تو نقطہ ہی نہیں ہے نا، بعض کو بعض پر فضیلت بخش دی ہے. خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے وہ بڑا انوکھا اور نرالا ہے. خالق کائنات نے اپنے محبوب کو کائنات کے اندر تو جلوہ گر کیا، حضور تو کائنات کے اندر آئے. اب میرے پیچھے جو میں کہا تھا کہ ہم اگلا جمعہ پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کو بنایا کیسے، کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا، بات پوری نہیں ہو پائی تھی، تو میں نے کہا تھا ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے یہ کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو بنایا کیا. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اب جب کائنات کے اندر ان کو جلوہ گر فرمایا تو اگر وہ اسی ہی صورت میں آتے جیسے رب تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا تو لوگ ان سے دور ہوتے، خوف کھاتے، کوئی قریب نہ آتا، کیونکہ نور تو نور ہے. اب نور کی جھلک کو کون برداشت ہے؟ اب لوگوں نے تقریب نہیں آنا تھا تو میرے رب کا کیا ارادہ تھا؟ میرا یار بیٹھا ہو ارد گرد میرے محبوب کے یار بیٹھے ہو. اب یاروں کو ارد گرد بٹھانے کے لیے خالق کائنات نے کام یہ کیا، فرمایا اب بنایا تو نور ہے لیکن لباس بشر کا پہنا کر دنیا کے اندر جلوہ گر کروں گا تاکہ تو جھرمٹ کے اندر بیٹھا ہو اور تیرے غلام ارد گرد بیٹھے ہو اور تو ایسے چمک رہا ہو جیسے ستاروں کے اندر چاند چمک رہا ہوتا ہے. اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر ہوئے آئے تو لوگوں نے کہا لو جی حضور تو بشر ہے ہماری طرح. انہوں نے کہا حضور تو ہماری طرح ہے، دیکھا نہیں ہمارے بھی دو ہاتھ حضور کے بھی دو ہاتھ، ہم بھی کھاتے حضور بھی کھاتے، حضور تو ہماری طرح ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا یہ باتیں تو کریں گے، اور رب تعالیٰ نے اوپر سے دلیل بھی قرآن سے دیتے ہیں، دلیل بھی قرآن سے دیتے ہیں. کہتے دیکھیں جی اللہ نے قرآن میں مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر بنا کے بھیجے. اتنا تو پڑھتے ہیں آپ کہ دیکھیں جی اگر حضور نور ہوتے تو حضور کہتے ہیں میں نور بن کے آیا ہوں. حضور فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کا بیان ہے اور قرآن کی آیت ہے، خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دو کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں. آپ اگر نہ مانے تو ہم تو قرآن کے انکاری ہوتے ہیں، لہٰذا اب ہم یہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہے. اور وہ لوگوں کو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ دیکھو جی اب قرآن میں آ گیا ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور بشر ہے تو تم کیوں کہتے ہو حضور نور ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور بشر ہے تو تم کیوں کہتے ہو حضور نور ہے؟
قرآن کی مانو، قرآن کی مانو۔ میں نے کہا قرآن ہی تو کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں نے کہا وہ پڑھ لیا تو یہاں نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور رہی بات ان کی اس آیت مبارکہ کی تو رب تعالیٰ نے آگے بھی تو فرمایا ہے کہ اے میرا محبوب فرما دو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میری طرف تو وہی بھی کی جاتی ہے۔ میں نے کہا اگر حضور ہماری طرح تو ہماری طرف کبھی آیا جبرائیل علیہ السلام؟ اسرائیل علیہ السلام تو ضرور ایک پھیرا مارتا ہے، وہ تو پھیرا لگاتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام تو آتے ہیں ایک بار، جبرائیل علیہ السلام تو نہیں آیا نا۔ تو میں نے کہا حضور تو فرما رہے ہیں کہ میری طرح وہی کی جاتی ہے، اگر تو حضور جیسا ہے تو کبھی تیرے پاس وہی آئی یا کہتا نہیں آئی؟ تو میں نے کہا مان جا پھر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بشر کا لباس پہنا کر کائنات کے اندر جلوہ گر کیا تاکہ جو میرے محبوب کے غلام ہو وہ میرے محبوب کے ساتھ منوس ہو جائے اور میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا کرے اور میرے محبوب کی باتیں کیا کرے۔ اور ایک میں بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، اگر خالق کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کا جب جسم مبارک تیار کیا نا، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ بھی بیان کیا رب تعالیٰ نے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ یہ پارہ نمبر 14 ہے، اور 14 کے اندر خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، کیسے پیدا کیا؟ من صلصال، کھٹکتا ہوا، بجتا ہوا۔ اب یہ کھٹکتا ہوا کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے من صلصال، کھٹکتا ہوا، بجتا ہوا۔ اب کھٹکتا ہوا کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اچھا آگے ایک بات پوری کرنے پھر آتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے من حمأ مسنون، سیاہ گارے سے بنایا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے لکھا ہے، بیان فرمایا، سورۃ الحجر ہے اور 15 نمبر سورہ ہے، پارہ نمبر 14 ہے، خالق کائنات بیان فرما رہا ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا تو ایک مشت مٹی کی لی، ایسے مٹی لی، مٹی کے اندر ڈالا پانی، اس مٹی کو رکھ دیا۔ اب اس مٹی کے اندر جب پانی ملا تو وہ مٹی بڑی بڑی سیاہ ہو گئی، وہ مٹی بڑی بڑی سیاہ ہو گئی، وہ مٹی بڑی بڑی سیاہ ہو گئی۔ اب خالق کائنات نے اپنے سونے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، جسم مبارک تیار کیا، جسم مبارک بن گیا۔ آپ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پر یہ بات آ گئی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو ہوا کیا پر؟ تو جو ہے بھئی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سجدہ کروانا چاہا تو کروایا کیا پر؟ حضرت آدم علیہ السلام بن گئے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، بنانے کے 40 سال بعد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ کروانا ہی تھا تو رب تعالیٰ پہلے کروا لیتا، یا سجدہ بنایا تھا تو فوراً کہہ دیتا ہوں سجدہ کرو، پہلے کیوں نہیں کروایا؟ تو جو ہے بھائی سجدہ کرانا ہی تھا تو جب آپ کا جسم مبارک بنا لیا تھا تو اس وقت سجدہ کرا دیتا، 40 سال بعد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ رب تعالیٰ نے وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرمایا اے میرے فرشتوں جب میں آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکوں، میں روح پھونکوں گا، جب روح پھونک دو تو تم سارے کے سارے سجدے کے اندر گر پڑنا، سارے کے سارے سجدہ کرنے لگ جانا۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی نا
تو اب ان کے اندر نور محمدی آ گیا. سبحان اللہ. تو جو ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ حضور کو بنایا کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نور تھا وہ جب روح پھونکی گئی تو وہ آپ کی پشت مبارک کے اندر منتقل کر دیا. اور رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے پہلے سجدہ نہیں کروایا تم سے, اب تم سجدہ کرو. یا اللہ اب سجدہ کیوں کرے؟ میرا رب فرماتا ہے میں اس لیے سجدہ کروا رہا ہوں, اب آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر میرے محمد کا نور آ گیا ہے اور میں چاہتا ہوں تم آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو تاکہ میرے محمد کی شان کا چرچا ہو جائے. سبحان اللہ. اب رب تعالیٰ نے وہ بنایا, وہ محبوب کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے. اب یہاں تفسیر کبیر, تفسیر جلالین, تفسیر بغوی اور شرح شفا کے اندر بیان فرمایا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں جو یہ نور ہے نا, نور جو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا تفسیر کرنے والے یعنی قرآن کا مطلب نکالنے والے, وہ فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یہ جو نور ہے اس نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اب تفسیر والے کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہے اور قرآن بھی کہہ رہا ہے حضور نور ہے, تو آپ جو انکار کرے ہم اس کو کیا کہیں؟ یہ تو سب سے بڑا فطور ہے. حضور نور ہے اور تو کائنات کے لیے لوگوں کے لیے بڑا بڑا فطور ہے. اور اس فطور سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غلاموں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اب تم گلی گلی کوچے کوچے کے اندر میرے محبوب کا حق پیغام پہنچا دو تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے میرا محبوب بشر بھی بے مثال ہے اور نور بھی بے مثال ہے. اب قل انما انا بشر مثلکم, کہ اے محبوب آپ فرما دیں میں تمہاری طرح تمہاری طرح بشر ہوں. ایک دن نا سلطان محمود غزنوی, یہ امام جلال الدین نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں سلطان محمود غزنوی بادشاہ تھا. وہ ایک دن نا جیسے آج بھی کچھ چکوک کا ماحول ہوتا ہے کہ رات کے اندر وہ لوگ پہرے کے لیے رکھتے ہیں, ایک بندہ پہرا دیتا ہے چاہتا تاکہ کوئی چوری نہ ہو جائے, کوئی مال شال لوٹ کے لے نہ لے جائے. اس کے بعد انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوتا ہے رات کو چکر لانا ہے چھت کا. تو پہلے والے بادشاہ بھی سبحان اللہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کو چکر لگایا کرتے تھے اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہاں پر کوئی پیاسا کتا بھی مار گیا نا تو قیامت کے دن عمر کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. آج تو انسان جناب بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. آج تو جناب بے نقیصیں لٹ جاتی ہیں, زینب جیسی بیٹیوں کو جناب درندگی کا شکار بنا دیا جاتا ہے اور روڈوں کے اوپر جناب کھلے عام گولیاں مار دی جاتی ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا. حضرت عمر فرماتے ہیں اگر کتا بھی مار جائے تو قیامت کے دن عمر اس کا بھی جواب دے گا. وہ حکمران تھے ہمارے. تو سلطان محمود غزنوی رات کے وقت چکر لگا رہے ہیں کہ کوئی چور ڈاکو نہ آ جائے. آپ کیا دیکھتے ہیں, 4 بندے ہیں کھڑے ہیں رستے کے اندر, 4 بندے رستے کے اندر کھڑے ہیں. آپ نے جب ان کی طرف دیکھا نا تو آپ بھی ان کی طرف چل پڑے. جب چلے نا تو انہوں نے سپیڈ لگا دی. اب چور تو جب دیکھ لے تو وہ تو بھاگتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے. اب وہ چور تھے تو چور تو بھاگنے لگ گیا. وہ جب بھاگے نا تو پیچھے سے سلطان محمود غزنوی نے کہا اوئے اوئے انما انا بشر مثلکم, انما انا بشر مثلکم, اور میں تو تواڈے رنگا. مطلب نہیں سمجھے ہو کسی لوگ جو آگے نے حضور ساڑھے لگے ہیں. سلطان محمود غزنوی بھی نکلا ہے تو نکلے ہوئے بھی نے, لیکن وہ نکلے چوری دے نیت نال اے نکلا ہے رکھوالی دی نیت نال. ہن جدوں بھجے تو آپ نے فرمایا رک لو انما انا بشر مثلکم, میں تواڈے رنگا. انہاں نے سمجھا اسی چور آسے آئے پنجواں بندہ ہور یہ بھی چور ہے جڑا آندا پیا اسی تواڈے رنگے ہیں. آج بابا جی کے ہاں میلاد کی محفل ہے تو تمام احباب نے شرکت کرنی ہے.
انشاءاللہ ہم بعد میں جمعہ کے بعد ان کے یہاں جانا ہے تو آپ سب آپ شرکت فرمائیں گے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دیکھیں گی. اب سلطان محمود غزنوی نے جب پیچھے آواز دی نا تو میں تمہاری طرح ہوں. آپ وہ چور جو تھے وہ گئے, انہوں نے کہا لو یار پنجواں بھی نار بڑھ گیا. اور پنجے دے پانچ اور چار جنوں تک ہوتے سلطان محمود غزنوی قریب گیا. آپ فرمان لگے تو بچے کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا سمجھا پتہ نہیں کوئی بندہ آ گیا ہے, کوئی جناب رکھی کرنے والا تو وہ آ گیا ہے, اسی تو ڈاٹی وجہ نال بھج پے. تو اس کا تو رکے کیا انہیں, اس کا تسی آپ نہیں آکھا انما انا بشر مثلکم, میں تواڈے رنگا, اسی تے تاں رک گئے ہیں. سبحان اللہ. اسی تے بھج گئے سی جو اگر تو نہ آکھدا کہ انما انا بشر مثلکم, میں تواڈے رنگا, جو تسی نہ آکھدا تو بھج گئے سی. تو آپ نے فرمایا رکے اس واسطے ہوئے کہ انما انا بشر مثلکم. حالانکہ انہاں دا کہنا مطلب ہے کہ نہیں آپ میں جناب تواڈے رنگا چور ہاں. وہ کئی نے کہا کہ جویں تسی انسان ہیں وہ بھی انسان ہاں. آخر کا مطلب ہے سی. ہوں وہ سارے جنے تو روک گئے جا. آپ فرمان لگے دسو کیویں ہے, کہڑے ماحول میں کھڑے ہو. انہاں کہا جی چوری کرنا ہے. آپ فرمان لگے کتنی چوری کرنی ہے. انہاں کہا جی سوچا نہیں ایتھے جن ہن میٹے کر رہے ہیں یار کتوں لٹیے. انہاں کہا میں دسا کتوں لٹیے. اس کہا دسو جی. اس کہا بادشاہ نوں لٹو. اج کینوں لٹو, بادشاہ نوں لٹو. ہن بادشاہ وچ کھلو کے آندا اج کینوں لٹو. سلطان محمود غزنوی بادشاہ ہے تے وچ کھلو کے آندا کینوں لٹو, بادشاہ نوں لٹو. انہاں کا بندہ تو بڑا دلیر لگدا ہے. ہم دو سال پہلے میری ملاقات ہے, پہلی بار یاد ہے لٹو تو لٹو بھی بادشاہ. ایتھے تو بادشاہ نے کہا عوام نوں لٹو, تو بادشاہ نے بھی اج لٹو بھی صحیح تو لٹو بھی بادشاہ. ہن انہاں نے مشورہ کیتا, انہاں کہا اچھا یار چلو لٹ لینے ہیں پر دس تو صحیح, ڈردا چلتا نہیں, ہو سکتا نہیں ڈردا, ڈر نہیں لگتا, کوئی ڈر شر نہیں ہے. آپ مان لیں جب چوری قدر کرا لگے بڑے عرصے دیا کرا لگے ہیں. فرمایا تواڈے وچ کوئی کوالٹی بھی ہے, چوریاں جو کرتے ہیں تواڈے وچ کوئی کوالٹی بھی ہے, کوئی گڑ شور ہے, کوئی تواڈے وچ مہارت بھی ہے. انہاں اللہ کمال کر چھڈنے آپ پتہ انہاں کہا کی مہارت ہے. ایک بولا ہو سکتا جناب جدوں اسی چوری کرن جاندے ہیں نا تے جڑی اونچی کا دھوے دیوار ہوے اسی جناب ایک جڑا آکھ لگا میں بھی لگ جانا نال والے جڑے بیلے ہوندے انہاں نوں بھی لگا لینا. آپ تو میں لگ جانا تو نال والے نوں بھی لگا لینا. اور دوسرے کو کچھ آگے تیری ہو سکتا جناب میرے وچ بھی بڑی کوالٹی ہے. میں کی آکھا لگا جدوں کتا بھونکے نا, کتا اب رکھے ہوندے لوکاں نے کتے, بعد جدوں کتا بھونکے نا کتا تو میں وہ کتا جی جدوں بھونکدا نا میں سمجھ جانا کہ کتا آ لگا گیا تے کتا گل کی کردا پیا. میرے وچ ایک کوالٹی ہے, میں کتے کو نہیں سمجھ لینا. آپ نے تیسرے کو پوچھا بھائی میرے وچ کی کوالٹی ہے. ہو سکتا جناب میرے وچ بھی بڑی بڑی کوالٹی ہے. ہو سکتا کی ہو سکتا کتے خزانہ لکا پیا ہوے میں سو کے دس کرنا اوتھے بھی ہے. جتنے خزانہ لکا پیا ہوے میں سو کے دس دینا او خزانہ پیا تسی آرام نال لوٹ لینا. چوتھے کو پوچھا ہاں کہ تیری کوالٹی کی ہے, تیرے وچ کیڑی مہارت ہے. ہو سکتا جناب میں بھی بڑی بڑی مہارت رکھنا. فرمایا کی آقا لگا رات دے اندھیرے دے جنوں میں دیکھ لواں نا مینوں رات بھاوے نظر نہ آوے میں وڈے نوں پہچان لینا آیا. انہاں کا لو جی کوالٹیاں ماشاءاللہ سارا وچ چتر کڑیاں. انہاں جدوں آ کے دس دیا تو ہن بادشاہ نوں آندے نے بادشاہ مطلب انہاں دی نظر وچ تو فی الحال چور ہی آ. انہاں نوں آکھن لگے جناب ساڈے کول تو پوچھ لیا نہیں تواڈے وچ بھی کوئی کوالٹی ہے. انہاں کا لو جی میرے وچ بھی بڑی بڑی کوالٹی ہے. آپ فرمان لگے کی آپ نے فرمایا میں جدوں داڑھی ہلانا نہ کیڑے بندے نوں ہاتھ کڑیاں لگیاں ٹھوکاں لگی ہاتھ کڑیاں ٹوٹ جان. جدوں داڑھی ہلانا تے جن بندے نوں ہاتھ کڑیاں لگیاں میں نوں اس دی ہاتھ کڑیاں ٹوٹ جاندیاں. انہاں کا لو ہے تے کام ہی آسان ہو گیا. اگر پکڑے بھی گئے, اگر آپ پکڑے بھی گئے تو جناب آپ ہی اشارہ کرنا ہے ہلاؤ داڑھی کی, داڑھی ہلاؤ گی آپ کو تو نکل گئے. آپ تو کسی کا قابو نہیں آنا, بچو کرو بادشاہ کی چوری. ہوں بھلے گئے تو بولتے ہیں انما انا بشر مثلکم, انما انا بشر مثلکم, میں نے تواڈے رنگا. ایتھے رکے بولتے انہاں دی سوئی نہیں کھڑی ہے. ہوں جناب بادشاہ لے کے ٹر پیا, سلطان محمود غزنوی لے کے گیا. جدوں گئے جناب وہ گھر دے اندر وہ جس دیوار ٹپاون والا اس کے اندر گئے. ایک خزانہ جڑا لٹن والا انہوں پوچھا ہاں بھائی خزانہ کتنے بھی ہے, اس کے دس اوتھے بھی ہے. وہ تیسرے کو پوچھا ہاں بھائی تو دس کتا بھوکا کوالٹی دار کر گل دس کی ہے. اس آخا آندا پیا تواڈے نال بادشاہ آ جاندا پیا.
چپ کر گلا کی کرنا ہے آپ سارے چور تو اپنے بادشاہ آپ سارے چور تو اپنے بادشاہ گلا کی کرنا ہے چپ کر غلط گل کرتا پیا تو سمجھ نہیں لگی وہ جناب انہوں نے لوٹ کے واپس چلے گئے جب واپس چلے گئے تو خزانہ تقسیم کرنے کی باری آئی نا انہوں نے لو آدھا آدھا حصہ سلطان محمود غزنوی نے آخیا انج نہ کرو بادشاہ نے لٹا تو فوج جناب صبح افراتفری پا دے سی طلب سی تو انج نہ کرو تسی اپنا مال لے کے جاؤ اس نو جا کے رکھو صبح آپ فلاں جگہ جا کے ملسا ہے تو 2-3 دن بعد تقسیم کر لیں 2-3 دن بعد کی کرنا ہے تقسیم کر لیں 2-3 دن بعد جناب تقسیم کریں گے وہ چلے گئے صبح سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا تو آپ نے فرمایا او میرے سپاہی ہو جاؤ فلاں جگہ تے چور بیٹھے نے انہوں نے پکڑ کے لے آؤ فلاں جگہ تے چور بیٹھے انہوں نے پکڑ کے میرے کو لے آؤ سلطان محمود غزنوی دے گئے سپاہی انہوں نے اس کو پکڑ کے لے تے انہوں نے کہا پہلی دفعہ زندگی میں چینج ہوا ہے کہ چوری بھی کیتی تو بندہ بھی پورے ٹائم تے وڈا کتھے پہنچا ہے تیری جگہ تے سارے کٹھے سن زندگی میں پہلی دفعہ ہوا جب اتنے پہنچ گئے دربار میں آ گیا دربار میں جڑا راتی دیکھنا نا تو صبح 10 کے اندر راتی بھائی آندا ہے راتی جو نال ہی ہوا جڑا دربار آیا جڑا بیٹھا نا تاک دے تے ایو اپنے نال ہی راتی اس نے چپ کر راتی کتا بھوکا تو آندا ہی نال بادشاہ ہے تو اج جناب جڑا چوریاں کردا ہے انہوں آنا اے بادشاہ ہے تیری تو دماغ ہی ہلا گیا کل ہلی بھی چپ کر راتی او کمیاں ماردا ہوں تو مارنا بھلے کے تے کھڑتے ہیں انما انا بشر مثلکم بھلے کے تے بیٹھے ہیں سلطان محمود غزنوی نے آخیا کہ انما انا بشر مثلکم میں تہاڈے رنگا انہاں دا لاری اے ساڈے رنگا چور ہے او جدوں انہاں آکھا نا سلطان محمود غزنوی نے انہاں دے سر لا چکا انہاں سدا دیا سر لا دیا او جڑا راتی والا نا راتی پہچان لگا او بول پیا او دا حضور منو تو بھاوے نہ منو میں یقین نال آندا پیا راتی تسی ساڈے نال آ نا داڑھی ہلا جا تے ساری ہاتھ کڑیاں توڑا دیو داڑھی ہلا دیو تے ساری ہاتھ کڑیاں کی کرو توڑا دیو منو تو بھاوے نہ منو ہے تسی سلطان محمود غزنوی نے حسن سلوک اختیار کرتا ہے انہوں نے معاف فرما دیتا داڑھی تو مراد ہے حکم انہوں نے ارشاد فرما دیتا سپاہیوں نے چھڑ دیتا جو سپاہیوں نے چھڑا نا وہ سارے کے سارے توبہ کر کے اللہ دے نیک بندے بن گئے سارے کے سارے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے بن گئے انہوں نے چوری کرنے سے اب توبہ کر لیا اندر کے بعد چوری نہیں کریں گے اندر کے بعد ڈاکہ نہیں ماریں گے اندر کے بعد لوٹ مار والا کھاتا نہیں چلائیں گے لیکن بات یہاں پر یہ کر رہا تھا کہ نکلا وہ بھی ہے نکلا وہ بھی ہے اور نکلے یہ بھی ہے لیکن وہ آئے ہیں چوری کی نیت سے اور سلطان محمود غزنوی آئے ہیں رکھوالی کی نیت سے میں نے کہا ہم بھی کائنات کے اندر آئے ہیں آئے حضور بھی ہے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز تناول فرماتے ہیں تو وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں تناول فرماتے بلکہ وہ اپنی امت کو سکھانے کے لیے تناول فرماتے ہیں اے میرے غلاموں ایسے کھایا جاتا ہے ایسے تناول کیا جاتا ہے اور جب وہ پیتے ہیں تو وہ پیاس بجھانے کے لیے نہیں بلکہ وہ اس لیے پیتے ہیں تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ پانی ایسے پیا جاتا ہے پیاس ایسے بجھائی جاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے تو میرے رب نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سبحان اللہ اور اس لیے تو امام اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ صبح ہوتا ہے پامے ہوئے بٹتا ہے پانا نور کا صبح ہوتا ہے پامے ہوئے بٹتا
سورۃ کی آفت فرماتے ہیں اے کائنات والو اللہ رب العزت نے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کائنات کے اندر جلوہ گر فرمایا ہے، کائنات کے اندر حضور آئے تو وہ حضور ہماری مثل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو انوکھی اور نرالی شان سے نواز کر عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے اندر سب سے انوکھی اور نرالی شان عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کے اندر جلوہ گر رہے، میرا رب ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب ہے۔ اب یہاں پر میں جو بات کر رہا تھا کہ اب پہلے بھی نور اور آگے کتاب کا بھی ذکر ہے اور درمیان کے اندر واو بھی ہے۔ اب پہلے بھی ہے آگے بھی ہے، درمیان میں واو ہے، درمیان میں کیا ہے؟ واو ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ واو بتاتی ہے پہلے والی بات اور ہے، آگے والی بات اور ہے۔ کیا مطلب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے نور کا لفظ بیان کیا ہے وہ کتاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے ایک بات یہاں پر کرنا تھا تو آپ کی توجہ ہو تو سبحان اللہ ٹائم بھی ہونے والا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ نور۔ قرآن کیا ہے؟ نور۔ جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ نور۔ خالق کائنات کیا ہے؟ نور۔ اب قرآن بھی نور، اللہ بھی نور، جبرائیل علیہ السلام بھی نور، تو جن کو یہ نور عطا کیا جا رہا ہے وہ نور نہیں ہے بھائی؟ اللہ بھی نور ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی نور ہے، کتاب بھی نور ہے، تو جن کو کتاب دی جا رہی ہے وہ نور نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب کس کی وجہ سے ملی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو جب اللہ نے ہم کو نور عطا کیا، اپنا نور دیا، یعنی کتاب عطا کی، اللہ نے اس کو نور فرما دیا، تو جو مصطفیٰ عطا فرمایا کیا اللہ نے اس کو نور بنا کر نہیں بھیجا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے اس کو نور نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے ایسے فرما دیا کہ جاؤ میرا محبوب یہ بھی غلام ہے تم بھی ان کے ساتھ رہو، بس صحیح ہے، یہ ایسے یہ انسان ہے ویسے ہم انسان، نا یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ حضور ہماری طرح ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وصال کے روزے رکھے تو صحابہ کرام نے بھی رکھے، صحابہ کرام نے جب روزے رکھے تو ان کی جناب جو کمزوری اندر آ گئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وجہ کیا ہے، تم کیوں کمزور ہوتے جا رہے ہو، تمہاری تعداد کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بھی روزے رکھے ہوئے، ہم نے بھی روزے رکھے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایوکم مثلی، فرمایا ایوکم مثلی، اور تم میں سے کون ہے میری مثال؟ تم میں سے کون ہے میری مثال؟ اگر صحابی حضور جیسے ہوتے یا حضور ان اپنے غلاموں جیسے ہوتے تو صحابہ کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ انسان ہم انسان، ہم آپ کی طرح۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ جو تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا حضرت احسان، وہ تو بہت ہی پیاری بات کہا گیا۔ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، آپ جیسا سونا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ دیکھ ہی کیسے سکتی کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنازہ میں لیا۔ اور فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، یا رسول اللہ اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور
پتہ ہے آگے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا۔ اب صحابی نے جب یہ بات کی، حضور نے یہ نہیں فرمایا نا 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 تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو، میں بھی تمہاری طرح، تم بھی میری طرح، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ روح القدس کے ساتھ حضرت حسان کی مدد فرما۔ تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم جیسا نہیں بنا کر بھیجا، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے جیسا نہیں بنا کر بھیجا ہے، بس اس لباس بشر کا پہنایا ہے تاکہ ہم منوس ہو جائے، لیکن خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور سے مالا مال اور نور والا بنا کر کائنات کے اندر جلوہ گر فرمایا ہے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔